وہ ایک چیز کا خوب خیال کرو، اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا۔ یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی، حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے عادت ہے کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں، جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے۔ یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو۔ ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ۔ حکمت ہے یہ نہ ہونے سے یہ بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ایک اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ، تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے، فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی مشکل بھی، اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا۔ یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ، کچھ بھی فرما دیتے۔ لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا۔ لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا۔ سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو؟ روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا۔ جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے، لیکن اللہ نے اجازت، تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ، نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی اس کو؟ دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے، یہ کبھی ٹھیک، اسٹائل دیکھو، ادھر بھی لگا ہوا ہے، ادھر بھی کبھی ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جنات ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے؟ اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں نہیں، ہول سیل کے حساب سے۔ اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں۔ دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو، پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو، دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو
اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے، اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے. تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرسٹ ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو 5 روپے، 20 روپے، 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے. دوبارہ آپشن کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں یاری بات، میرا خیال ہے سر 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب 9 کھرب نہیں، سوری غلطی ہو، یہ پورے 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے ہی نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا. ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 کھرب روپے کی، یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. انہوں کی جو کمپنی تھی، جو بھی لاٹری جنہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے تو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے. کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا. نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے. 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا. اب لاکھ سے تھوڑا سا اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے. اس نے کہا یہ کروں گا دکان. ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا، 1 کروڑ تک پہنچا، 1.5 کروڑ تک، 2 کروڑ تک، 3 کروڑ تک. 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی؟ اتنی دکانیں لے لوں گا، بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے 5 کروڑ جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا. اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا. یہ سننا تھا ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. ماہر نفسیات کا وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی. تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا کہ 99999. چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا. اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک ہے، یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ. جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو، میرے دربار میں پیش کر دو، میں دوں گا. مانگو گے؟ بولو بھائی. اب جس کو اس پر یقین ہے نا، جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں. وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی. عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا. تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول، لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول. اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے. یخشون ربہم بالغیب،
اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے، جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم، پھر تو سارے نیک بن جائیں گے، سارے نیک۔ تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا، تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں، اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو، تکبر نہیں کرو دعا میں۔ یہاں مسلم ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ کبھی کفر کی بات سنتا ہی نہیں، چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے اللہ رسول کی بات، چاہے مسلمان گناہگار بھی ہو اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے نماز پڑھتا دیکھ کر تعجب کا اظہار نہیں کرے گا۔ بچہ اسی ماحول میں یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس نے نبی کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی، اس نے اللہ کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی، وہ اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں ایمان، لیکن غیر مسلم ممالک میں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، جو بچے اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ان کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں بھی جاپان اور امریکہ اور ان میں جو اسلامی اسکولوں میں وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے نا، وہ تو بیسیوں قسم کے لوگوں سے ان کا صبح شام واسطہ پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا، اسلام چھوڑ دیا تھا میں نے۔ کیوں بھائی؟ کہہ رہا میں چائنا میں رہتا تھا، میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا، ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں میں۔ کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو لوگ دم کرواتے تھے آ کے یار نمازی ہے چلو یار۔ کہہ رہا وہ چائنا والا تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اللہ کی عبادت۔ اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جس نے پیدا کیا۔ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ۔ اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا سب باتیں۔ تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی، کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ ڈاروین کی تھیوری، یہ ایکسل بنا تھا، پھر ٹوپی ڈرامے جو یہ گھماتے ہیں یہ لوگ فضول بکواس۔ جب پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا، بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں؟ وہی بات ہے نا، ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا، کچھ انسان بن چکے ہوں گے، کچھ ابھی بننے والے ہوں گے، یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے؟ بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئی، اس کا ان کم بختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کہتے ہوئے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے کہ بیچ کی ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی، کوئی جواب نہیں ہے ان کم بختوں کے پاس۔ نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے، ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، نتیجے میں اولاد یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا، تو کوئی جواب نہیں ہے کم بختوں کے پاس۔ انہیں ایسی کم بختی کی ہے۔ اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں، اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا۔ اللہ نے زہر رکھا ہے، یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے۔ اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے، دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے، بھاگ ہی نہیں سکتا۔ واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کہ میں خود کام نمٹا کے آ جاتا ہوں، تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان سے۔ ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے، تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی، سارے جانور کھا جاتے، لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے، اتنا مضبوط خول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے، لومڑی جائے، کتا جائے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ۔ تو کچھوا کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر چھپا لیتا ہے اور پلیٹ کو نیچے چپکا دیتا ہے۔ کتا بیٹھا ہوا انتظار میں، اب اس کے اوپر بیٹھ جائے پلیٹ کے اوپر، اس کو نوچے، اس کی جو ڈھال ہے اس پہ کوئی اثر بولو نہیں، اس پہ پنجے مارو، ہتھوڑے مارو، انجوائے کرتا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا۔ بولے جو کتا بیٹھا نا، کتا کہے گا کتا میں ہوں، حرکتیں تیری کتے جیسی ہیں، کیا کتا پر لگایا ہوا تو نے؟ اب کتا بیٹھا رہے گا، شیر بیٹھا رہے گا، کتنا ٹائم ہے؟ اچھا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کچھوا اندر بیٹھ گیا نا، اب ہو سکتا ہے کچھوے کو تو بیسیوں کام ہوں گے یار، اب کب تک بیٹھا رہے گا؟ شیر اگر بھوکا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا نا باہر، تو اب کچھوا بھی تو بور ہو کے نکلے گا نا ایک دن۔ بھائی آپ قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں فوجی لوگ، ایک وقت آتا ہے وہ اندر جو لوگ ہیں تنگ آ کے بولتے ہیں آپ گرفتاری دے دو یار، ہم ساری زندگی یہیں تھوڑی گزاریں گے، ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے نا، 10 سال تھوڑی قلعے میں محصور ہو کے رہیں گے۔ تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے، میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں، تو یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں کہ 300 سال پرانا، اتنے پرانے کچھوے، اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی۔ تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا، شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں، اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے، میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم، اور یہ کمبخت کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک، میرے پاس ٹائم بہت، اس کو عمر بھی اتنی، اس کو جلدی ہے ہی نہیں کسی کام میں۔ کوئی بات نہیں یار، زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے تو میری صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے۔ اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہیں کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے، فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو خول دے دو، دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو، عمر بھی لمبی کر دو، جلد بازی نہیں ہو اس کو کہ وہ شیر کی عمر کم ہے، ٹائم کم ہے اس کے پاس، وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے، بولتا ہے میرے دنیا میں بھی کام ہے، صحیح ہے نا، تو نکل جاتا ہے وہاں سے، تو چھوڑ دے۔ جب وہ کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے، کیونکہ شیر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا، یہ جیسے نکالے گا حملہ کروں گا۔ کچھوا کہتا ہے تو جا، شیر چلا جائے گا، کچھوا اگلے دن منڈی نکالے گا، بولے گا میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس بہت، پھر تھوڑا سا جائے گا یوں کر کے، پھر دیکھے گا کچھ چیتا آ رہا ہے تو پھر بیٹھ گیا آرام سے۔ تو یار یہ نظام کسی نے بنایا ہے بھائی، یہ خود بخود
نہیں ہو سکتا